ثانیہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا، جس میں نواسۂ رسول امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے لازوال اور بے مثال قربانی پیش کی۔ کربلا کے میدان میں ہونے والے حق اور باطل کے جنگ میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے جو نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ میں بھی لازوال ہیں۔ انہی واقعات میں سے 7 حقائق ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کوفہ والوں کے خطوط اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو کوفہ کے کچھ افراد سلیمان بن سعد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور آپ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کا ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط امام حسین کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیجے، جن میں آپ کو کوفہ بلایا گیا۔ ثانیہ کربلا کے پہلے شہید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل ثانیہ کربلا کے پہلے شہید ہیں، جنہیں کوفہ میں شہید کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کے خط ملنے کے بعد مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا تھا۔ کہا کہ وہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کر سکیں۔ امام حسین کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مکہ سے کوفہ کی جانب سفر شروع کیا تو آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے کچھ افراد، جن میں بچے بھی شامل تھے، اور چند اصحاب تھے۔ امام حسین کا کوفہ کی جانب سفر اہل کوفہ کی دعوت پر تھا اور آپ کا یزیدی فوج سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ارزدق شاعر سے ملاقات وادیہ تینیم سے سفر کر کے چند امام عالی مقام کا قافلہ عادیہ صفا پر پہنچا تو مشہور شاعر ارزدق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام حسین نے ارزدق شاعر سے پوچھا کہ کوفہ اور کوفہ والوں کی کچھ خبر ہے تو مجھے دو، جس پر شاعر نے کہا کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ کربلا کی زمین کی خریداری امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ جب میدان کربلا میں پہنچا تو آپ نے سب سے پہلے اس علاقے میں آباد بنی اسد کے قبیلے کی سرکردہ افراد کو بلا کر ان سے زمین کی خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ امام حسین نے زمین کربلا 60 درہم میں خریدی۔ اس زمین کربلا کی خریداری یہ ثابت کرتی ہے کہ حضرت امام حسین کسی غاصب زمین پر دفن ہونا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے لشکر حسینی میں شمولیت اور بن یزید الہی کوفہ کے بہادر اور دلیر سپہ سالار تھے۔ جب کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو یہ خبر ملی کہ حضرت امام حسین عراق پہنچ چکے ہیں، اس نے ہر کو 1000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ امام عالی مقام کے راستے میں بھیج دیا تاکہ آپ کا راستہ روکے۔ سو و اشاور ہر نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی فوج حضرت امام حسین کو قتل کرنے کے در پہ ہے تو وہ یزیدی لشکر سے نکل کر لشکر حسینی میں شامل ہو گیا اور شجاعت و بہادری سے لڑتے ہوئے امام عالی مقام کے مشن پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ میدان کربلا کے آخری شہید میدان کربلا میں امام حسین کے تمام ساتھی یزیدی لشکر سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر سے ٹکرائے، گھمسان کی لڑائی ہوئی اور پھر قبیلہ غندہ کا ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے امام حسین کے سر مبارک پر حملہ کر دیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور سواری سے زمین پر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد شمر اپنے 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر
آپ کی طرف بڑھا اور آپ کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ امام حسین کا یہ ایثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو راہ رواں منزل شوق محبتوں کے لیے احکامات ترین نمونہ ہے۔ ثانیہ کربلا آزادی کے جدوجہد کا آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔